یہ کہانی حیادار نیک خوبصورت لڑکی کے بارے میں ہے اور ایک بگڑا لڑکا جو بعد میں نیک عورت کے ذریعے نیک بنتا ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی اریبہ بیدار ہوئی۔ اسے 7 سال کی عمر سے ہی نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دعا کے اول اور آخر میں درود پڑھی۔ یقیناً درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے بعد تسبیح پڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ واقعی کتنا سکون ملتا ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھنے میں، اس نے سوچا۔ پھر اس نے کچن کی طرف چل دی۔ اریبہ نے 12ویں کے بعد دینی کتابوں سے مطالعہ شروع کیا اور تفسیر سے قرآن شریف پڑھا تھا۔ اسے اچانک سے ہی دین سے محبت ہوتی چلی گئی۔ اریبہ کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام ملیحہ تھا، اور چھوٹا بھائی جس کا نام ہمام تھا، جو اریبہ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ اریبہ کی بڑی بہن ملیحہ کا گریجویٹ مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا، اور پچھلے سال خالہ کی بیٹی ذیشان حسن سے نکاح ہو چکا تھا، اور اس سال پڑھائی کے بعد رخصتی تھی۔ یہ بھی اریبہ کا کہنا تھا کہ منگنی سے بہتر ہے نکاح ہو جائے، سنت بھی ادا ہوگی اور ذیشان بھائی سے بات کرنا گناہ بھی نہ ہوگا۔ وہ دیندار تھی، بہت پاکیزہ تھی، سارے خاندان میں ایسا خیال کسی کا نہ تھا۔ محمد روحان، صوفیہ بیگم اور ان کے شوہر طفیل رضا کے اللہ تعالیٰ نے 5 بچوں سے نوازا تھا۔ 3 بیٹیاں عائشہ، عائزہ اور عائرہ، جن کی شادیاں ہو چکی تھی، اور عافیہ، اور بیٹا محمد روحان جو حد سے زیادہ بدماش تھا، مگر گھر والوں کے سامنے وہ ایک سلجھا نوجوان تھا۔ مگر کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ اس کا روپ تھا، خوبصورت تھا، اس کا استعمال بھی جانتا تھا، ہر لڑکی سے اس کی دوستی تھی، سب کے ساتھ مذاق مستی کرتا، اور پڑھائی کے وقت ٹیچر تک کو پریشان کرتا تھا۔ روحان اور ہمام اریبہ کے بھائی، یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور ملیحہ بھی ان کی گروپ کی تھی۔ یہ بات اریبہ کو پسند نہ تھی کہ لڑکوں سے دوستی رکھی جائے، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلے دن کالج میں ملیحہ کو روحان سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھ بیٹھا، ملیحہ ایک بات تو بتاؤ، تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ کس نے کہا؟ ملیحہ چونک گئی۔ ارے اتنا روڈ کیوں ہو رہی ہو یار، تمہاری بہن ہے تو کیوں چھپاتی ہو بھلا؟ چھپانے والی بات ہے یہ، روحان نے کہا۔ ملیحہ کے چہرے کا رنگ الگ ہو گیا۔ دراصل میری بہن بہت پاکیزہ ہے، بہت نیک ہے، وہ سب سے الگ ہے، وہ لڑکوں سے پردہ کرتی ہے، اس لیے میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ دل تو کرتا ہے، مگر سوچتی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی نہ سوچے۔ روحان کا ایک دوست اذلان بھی تھا، جو اس سے اریبہ کے بارے میں ساری باتیں اسے بتا رہا تھا۔ یار اذلان، وہ صحیح بول رہی تھی کیا؟ روحان بہت شاکڈ تھا۔ اریبہ اور ملیحہ مارکیٹ سے گھر کی طرف جا ہی رہی تھی کہ راستے میں اذلان اور روحان جا رہا تھا۔ ہائے ملیحہ، اس نے اذلان اور روحان کو سلام کیا اور یہ کہتی نکل گئی کہ بعد میں ملتے ہیں۔ ارے یار، یہ ملیحہ بنا کچھ سنے ہی الوداع کہہ گئی، کیوں؟ روحان حیران تھا۔ ارے شاید ساتھ میں کوئی آنٹی وغیرہ ہوگی، روحان ہنسنے لگا۔ سچ میں گڑیا، وہ دونوں کو میں بھائی مانتی ہوں، بس سلام دعا ہو جاتی ہے۔ آپا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے آپ پر حد سے زیادہ یقین ہے، مگر آپ راستے میں ایک لڑکا لڑکی کو مخاطب کریں، یہ کتنا عجیب ہے۔ آئندہ محتاط رہوں گی۔ چلو اب چائے پیتے ہیں، اریبہ مسکرائی۔ کیا ہوا ملیحہ، کل کہاں اتنا جلدی میں کہاں جا رہی تھی؟ روحان نے پوچھ بیٹھا۔ وہ کل ڈریس لینے گئی تھی۔ اچھا، بٹ کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ اریبہ ساتھ میں تھی۔ واٹ یو مین، تمہاری چھوٹی بہن؟ روحان حیران تھا۔ مجھے لگا کوئی آنٹی ہوں گی۔ اف، تم پورے پاگل ہو، اتنی پرفیکٹ ہے میری گڑیا۔ روحان کی سوچ اریبہ کے ارد گرد تھی۔ کیا سچ میں کوئی لڑکی ایسی ہو سکتی ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، اس کے دل میں خیال آیا۔ آج صبح سے ہی رضا ہاؤس میں رونق لگی ہوئی تھی، کیونکہ شام میں ذیشان حسن آنے والا تھا، جس سے ملیحہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ ملیحہ ریڈی ہو چکی تھی شام کے لیے، اور اب اریبہ ریڈی ہونے لگی تھی۔ اریبہ کو لڑکوں سے بہت خوف آتا تھا۔ شام سے پہلے ہی اریبہ نے گرے کلر کا پٹیالہ پہنا اور حجاب کیا تھا۔ اریبہ نے کھڑکی کھول کر نیچے ہال میں دیکھنا چاہا
جیسے ہی اس نے نیچے کی جانب دیکھا، سامنے ہی دو لڑکا نظر آیا، جن میں ایک لڑکا اوپر ہی دیکھ رہا تھا۔ اریبہ، جس کا آدھا چہرہ وہ شخص دیکھ چکا تھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی مرد کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے استغفار پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ روحان کسی کا آدھا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ کون تھی وہ آخر؟ خود سے سوال پوچھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اریبہ ہے۔ وہ اریبہ کا آدھا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، بس ایک بار اس میں پورا دیکھ سکتا کاش۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ روحان اریبہ کو دیکھنے کی نیت سے چھت سے چھلانگ لگائی اور کھڑکی کی طرف بڑھا، اور اندر اریبہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ روحان کو ڈر تھا کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ اریبہ نے تھوڑا چہرہ اٹھایا۔ اب اس کا آدھا چہرہ روحان دیکھ چکا تھا۔ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، کتنی حیادار آنکھیں اور آنکھ سے بہتا آنسو، اتنا خوبصورت منظر۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا چمک تھا جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اللہ اسے میرا بنا دے، اس کے لب سے بے اختیار یہ دعا نکلی۔ اریبہ کو دیکھنے کے بعد روحان بے سکون سا ہو گیا۔ کئی دنوں سے اس کو سکون ہی نہیں تھا۔ اس کا دل بے چین رہنے لگا۔ وہ اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے کینیڈا جانے کے پلان کیا۔ سوچا وہ وہاں جا کر کچھ سکون ملے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں بھی اسے سکون ہی نہیں ملا۔ روحان کے دلوں میں اریبہ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میں تو اس کے لائق بھی نہیں، وہ مجھے پسند بھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بہت نیک اور دیندار لڑکی ہے اور میں صرف دنیا دار۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اریبہ عالمہ کی پڑھائی کے لیے ہاسٹل چلی گئی۔ جب روحان کو پتہ چلا اریبہ کے بارے میں تو وہ بھی ہاسٹل کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی ہارڈ سیکیورٹی کے بعد بھی وہ اریبہ کے ہاسٹل میں گھس گیا اور اس نے ایک لیٹر نکالا جو اس نے گھر سے لکھ کر لایا تھا۔ وہ اریبہ کے روم میں پھینک کر چلا گیا۔ جب اریبہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اسے ایک لفافے پر نظر پڑی۔ اس نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، اور پریشانی اس کے چہرے پر پھیلنے لگی۔ لکھا تھا، آپ صرف میری ہو اریبہ، آپ کے لیے میں جا رہا ہوں، آپ کے لائق نہ بھی، لیکن آپ کے لیے خود کو بدل ڈالوں گا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے دیوانہ ہو چکا ہوں، آپ کے بنا میں ادھورا ہوں۔ بہت معافی چاہوں گا، 2 بار بنا اجازت آپ کو دیکھا، مگر آپ اتنی پاکیزہ ہو کہ نظر جھک جاتی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا انتظار کیجیے گا۔ اریبہ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل بے چین تھا، کس نے اسے دیکھا اور کہاں دیکھا۔ روحان حافظ قرآن بننے کی نیت سے مدرسہ پہنچا۔ وقت گزر رہا تھا۔ اریبہ کو ہاسٹل میں آئے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کی عالمہ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور روحان بھی حافظ قرآن کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ روحان نے عالم کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گیا تھا۔ روحان کی بہن عافیہ اریبہ کی اچھی دوست تھی۔ عافیہ نے بہت ضد کر کے اریبہ کو اپنے گھر بلایا۔ روحان سے خوشی شنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی کہ اس کے گھر اریبہ آئی ہے۔ روحان کے گھر والے اریبہ کی کافی تعریف سن چکے تھے۔ وہ اریبہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اریبہ مکمل نقاب میں تھی۔ عافیہ کی امی جان نے اریبہ کو کہا، بیٹا یہاں کوئی مرد نہیں ہے، آپ نقاب ہٹا دیں۔ روحان کی والدہ کو صبر ہی نہیں تھا۔ جب اس نے نقاب ہٹایا، سب کی نگاہ اریبہ کے چہرے پر جم گئی۔ روحان کی ماں نے اریبہ کو دیکھتے ہی کہا، ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ اس کی ماں دل ہی دل میں سوچنے لگی، روحان کی چوائس اتنی اچھی۔ روحان دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ پلیز اریبہ کو میری قسمت میں لکھ دے۔ کتنی الگ ہے وہ، کیا وہ راضی ہوگی مجھ سے نکاح کرنے میں؟ روحان کی امی نے اریبہ کی امی سے رشتے کی بات کی اور اس نے کہا، اب کیا بتاؤں بہن، پتہ نہیں کیوں اتنا ڈرتی ہے لڑکوں سے اور شادی کے نام پر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے کو میں نے ایک بار دیکھا ہے، اچھا ہے، اور اریبہ کے ابو بھی روحان کی بہت تعریف کرتے ہیں، مگر آپ بتائیے میں اسے کیسے راضی کروں؟ روحان کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر کہا، اچھا میں بات کرتی ہوں اریبہ سے۔ جی آپ کوشش کریے۔ اب ان کا رخ اریبہ کی طرف تھا۔ بیٹا میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ بیٹا نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش، سب پر بہت اجر ملتا ہے۔ جی آنٹی۔
پھر بیٹا بہت آس سے آپ کو بول رہی ہوں، میرے بیٹا محمد روحان سے نکاح کر لو، بے شک دین کی خدمت بھی کرتی رہنا۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بیٹا روحان آپ کے لیے خود کو بہت بدلا ہے، آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ اریبہ کے منہ سے کچھ نہ بولا گیا، وہ وہاں سے اجازت لے کر نکل گئی۔ روحان علمیات کی پڑھائی کچھ حد تک وہ کر چکا تھا، وہ عربک زبان بھی کافی حد تک سیکھ چکا تھا۔ کچھ مہینہ بعد روحان کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور وہ پورے مدرسے میں سیکنڈ نمبر حاصل کیا تھا۔ روحان کی امی نے پھر اریبہ کی امی سے رشتے کی بات کی اور کہی روحان کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب آپ اریبہ کو میری بیٹی کی دلہن بنا دیجیے۔ اریبہ کے گھر والوں کو روحان پسند تھا۔ اریبہ کے ابو نے اریبہ کو بہت پیار سے سمجھایا، بیٹا ماشاءاللہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے، عالم بھی کر چکا ہے، پلس خود کا بزنس بھی ہے اور آپ سے بہت محبت کرے گا۔ ابو کے اتنے سمجھانے کے بعد اریبہ مشکل سے راضی ہو گئی۔ روحان بیٹا اریبہ راضی ہو گئی ہے۔ اس کی امی نے آ کر روحان کو یہ خوشخبری دی۔ روحان خوشی سے جھوم گیا اور وضو کر کے شکرانہ ادا کیا اور ساتھ کے مدرسے میں کچھ رقم بھجوائی۔ اگلے 2 ہفتے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ کروڑوں کے مالک ارمان رضا نے اپنی بیٹی کے کہنے پر سادگی سے نکاح کا رسم رکھے تھے۔ روحان اور اریبہ دونوں کے کپڑے ایک رنگ کے تھے، حجاب باندھ کر وہ پرکشش لگ رہی تھی۔ آج روحان کی اس کی پاکیزہ محبت حاصل ہو گئی تھی۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ اریبہ رخصتی کے وقت اتنا روئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ روحان نے پانی ڈال کر اسے ہوش میں لایا، اس کا سر دبایا اور پھر رات میں دونوں نمازیں پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اریبہ میری ہو گئی ہے، اور روحان نے اریبہ کو جو تحفہ دیا تھا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل روحان سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت لفاف جس میں حج کی ٹکٹ تھی اور دوسرا مدرسے کی زمین کے لیے کا پیپر تھا۔ اریبہ نے خوشی سے اس کی جانب نظر کی، اس کا ہاتھ عقیدت و محبت سے تھاما اور کہنے لگی، آپ واقعی میرے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ نے مجھے ہر قدم پر حیران کیا اور مجھے نہیں پتا تھا آپ جیسا مرد بھی ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے یہ فکر تھی کہ میں خدمت دین کس طرح کر پاؤں گی، مگر آپ نے تو میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ روحان حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سنا تھا لڑکیاں کپڑوں اور زیور سے خوش ہوتی ہے، مگر اریبہ کو وہ چیزیں خوش کرتی تھی جو دین سے متعلق ہو۔ اریبہ کافی تھک گئی تھی، وہ آرام کرنے چلی گئی۔ روحان اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور کہا، یہی آج سے آپ کا تکیہ ہے۔ اریبہ نیچے نظر کر کے مسکرا رہی تھی۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے جب دین کے مبارک راہ پر چلا جائے۔